علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشیته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعلم انه لا إله إلا الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات السبع والأرضين السبع وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم معزز علماء کرام، خاص طور پر مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم، عزیز طلباء اور میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ وَمِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ۔ مبارک ہے، بہت خوش قسمتی ہے اس شخص کے لیے جس سے اللہ خیر کے لیے چابی بنا دے اور شر کے لیے تالا بنا دے، اور بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جو خیر کے لیے تالا بنے اور شر کے لیے چابی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو اور یہ سارے جو علماء بیٹھے ہیں، بلکہ یہ جو فضلاء بیٹھے ہیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے مفاتیح للخیر بنایا ہے اور مغالق للشر بنایا ہے، اور یہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرے اللہ کا فضل ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے دین کی طرف پھیر دیتا ہے، اس کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا اور فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ وقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال لم اقل لكم انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو ساری ان آیات کا خلاصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت بخشی سارے ملائکہ پر علم کے ذریعے سے، اور پھر اس علم، اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو دین اتارا، جو علم اتارا،
اس کی تکمیل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس نعمت کا اعلان کیا کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے۔ کامل ہوتا ہے صفات میں پورا ہونا، اور اتمام ہوتا ہے اجزاء میں پورا ہونا۔ ایک چیز صفات میں پوری، ایک شخص صفات میں پورا ہے، بیمار رہتا ہے، تو یہ کامل ہے، تمام نہیں ہے۔ ایک نافرمان ہے اور ایشیا کا چیمپئن ہے، وہ تمام ہے، وہ کامل نہیں ہے۔ تو کمال اور تمام ان دو لفظوں کو لا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے تمہارے لیے دین کو صفات کے لحاظ سے بھی پورا کر دیا ہے اور اجزاء کے لحاظ سے بھی پورا کر دیا ہے، نہ اس میں کوئی زیادتی ہے، نہ اس میں اب کوئی کمی ہے۔ اور الیوم پہلے آیا ہے کہ یہ کام آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ پھر مفعول بہ سے متعلق پہلے آیا ہے لکم، لکم بتا رہا ہے کہ صرف اے امت محمد تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم سے پہلے یہ کام کبھی نہیں ہوا۔ پھر علیکم کا لفظ بتا رہا ہے کہ تم سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں، جو جتنا لے گا ہم اسے دے دیں گے۔ دنیا کے لیے ہے، من کان یرید العاجل عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، دنیا چاہتے ہو دیں گے، پر جتنا ہم چاہیں گے وہ، جتنا تم چاہتے ہو وہ نہیں، پھر ہر چاہنے والے کو نہیں، جس کو ہم چاہیں گے اسے دیں گے۔ اور یہاں ہے اتممت علیکم، تم سب کے لیے میں نے اس کو کھول دیا ہے۔ علیکم، علی چھا جانے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کو اللہ نے نعمت فرمایا۔ نعمت نعوم سے ہے، نرم و نازک۔ اسی ایک لفظ میں اللہ نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ میرا دین بہت مزے والا ہے، بہت آسان ہے، نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، انعام کو بھی اسی لیے انعام کہتے ہیں کہ وہ مزے مزے سے چلتے ہیں۔ یہ بھینس اور گائے، ان کو انعام کہتے ہیں، گھوڑے کو انعام نہیں کہتے۔ وہ الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، گائے بھینس کو انعام کہتے ہیں، تو آرام آرام سے بڑے مزے سے چلتے ہیں، اپنے چلنے کا مزہ لیتے ہیں، اپنے کھانے کا مزہ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمت میں ایک یہ بھی ہمیں پیغام دیا ہے، بہت مزے کی چیز، بہت مزے کی چیز۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ جنت کے بارے میں کہا، وَلَنِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، یہ میں نے اس کو عام لہجے میں پڑھا ہے۔ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے، اور جو میں بول رہا ہوں، میرے بولنے میں اتار بھی ہے، چڑھاؤ بھی ہے، بلند آواز بھی ہے، پست آواز بھی ہے۔ کتاب میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، یہ کلام پہلے ہے اور کتاب بعد میں ہے۔ تو جہاں جہاں میرے رب نے جو جو مضمون بیان کیا ہے، وہاں اللہ اسی لہجے میں بات کرتا ہے۔ ایک میں کہہ رہا ہوں وَلَنِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، بہت ہی اعلیٰ ہے آخرت کا گھر، بہت ہی اعلیٰ ہے تقوی والوں کا گھر۔ اب میں لہجہ بدلتا ہوں، وَلَنِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، لہجے میں بھی مزہ آ رہا ہے۔ وَلَنِعْمَ، اس کی تو کیا بات ہے یار، چھوڑو اس کی تو بات ہی چھوڑو۔ یہ جب چیز بہت اعلیٰ ہوتی ہے اور الفاظ نہیں رہتے ہاتھ میں،
تو پھر وہ کہتے یار اس کی تو بات ہی چھوڑ، وہ تو بس انوکھی چیز ہے۔ تو یہاں اللہ اس لہجے میں بات کر رہا ہے، وَلَا نِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ وَلَا نِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، کیا کہنے آخرت کے گھر کے، اور کیا کہنے متقین کے گھر کے۔ نعمہ، یہاں بھی نعمہ، یہاں بھی نعمت، اور وہاں بھی انعمت علیہم، انعمت علیہم اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اور یہاں نعمہ دار الآخرہ، نعمہ دار المتقین۔ تو یہ ایک نعمت ہے، اس اور نعمت کے اندر، اور نعوم ایک بوٹی کو کہتے ہیں،